خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں جنہوں نے دین اسلام کو پھیلایا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم ہیں، جنہوں نے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقوں، شہروں اور ملکوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں، شہروں اور علاقوں میں جا کر لوگوں کو دین اسلام اور نیکی کی دعوت دی، اور انہی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں دین اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہے۔ اللہ پاک کے ان نیک بندوں میں سے ایک مشہور بزرگ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ انہی کی یاد میں کڈس مدنی چینل لایا ہے خصوصی پروگرام جس کا نام ہے شان بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ناظرین، آپ نے شروع سے آخر تک رہنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بہت ساری معلومات دیں گے اور بات ہوگی حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ یوسف بھائی بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں پروگرام کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اللہ پاک کے بہت ہی عظیم ولی گزرے ہیں، ملتان شریف میں ان کا جو مزار شریف ہے زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں کہ ان کے مزار شریف پر حاضری دیتے ہیں اور الحمدللہ اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک کے ولی کے قرب میں دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا۔ اللہ پاک نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے اور ان کی سیرت طیبہ کے بارے میں کتابوں میں کیا لکھا ہے، آئیے اس میں سے کچھ باتیں سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تعلق ہے وہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں، جنتی صحابی حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آپ کا سلسلہ چلتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ کے مبارک دن پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 27 رمضان المبارک 566 سنہ ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 3 جون 1171 کو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ کی ولادت باشہادت ہوئی۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے خراسان، عراق، مکہ، مدینہ، یہاں کا ان ملکوں کا سفر اختیار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد پہنچے تو اللہ پاک ایک بہت ہی عظیم ولی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہو کر ان کے مرید بن گئے تھے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان شریف تشریف لے کر آئے، کیونکہ اللہ پاک کے ولیوں کا یہ انداز تھا کہ اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں کی تربیت فرما کر انہیں مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ پہنچ کر یہ تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کا کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی وہاں پر اسلام کی روشنی پھیلانا شروع کر دی، مختلف ملکوں کا سفر فرمایا، افغانستان، انڈونیشیا، فلپائن، چین وغیرہ ان ملکوں کا آپ نے سفر فرمایا۔ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین اسلام کی خوب خدمت فرمانے کے بعد 7 صفر المظفر 661 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق
21 دسمبر 1262 سنہ عیسوی کو انتقال فرما گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ یوسف بھائی، آپ نے ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری باتیں بتائی۔ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین کرام، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ اچھا، تلاوت قرآن پاک سیگمنٹ کا نام ہے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے انشاءاللہ آج کا سوال بھی دیں گے ہمارے یوسف بھائی۔ آج کا سوال یہ ہے پیارے بچوں، آپ کے لیے بڑا اہم، بڑا پیارا سا، شاید آسان بھی ہو جنہیں تھوڑا سی رغبت ہوتی ہے اور جو مدنی چینل کثرت سے دیکھتے رہتے ہیں، کہ سفر المظفر میں کون سے اللہ پاک کے عظیم ولی کا عرس منایا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ بہاؤ الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ نے یہ جواب نہیں دینا ہے، بلکہ ایک اور عظیم بزرگ ہیں اور امیر اہل سنت کی آئیڈیل بھی ہے، ہنٹ بھی دے دیتا ہوں۔ تو وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں جن کا عرس مبارک سفر المظفر میں منایا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ حسان بھائی موجود ہیں تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، کون سی سورت کی تلاوت آپ کریں گے؟ آج میں آپ کو سورہ یونس کی چند آیتیں سناؤں گا۔ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوگی، آپ سب نے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ادب سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وکانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین کرام، اب جو ہے ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ خدا کا خاص انعام ہے یہ
اللہ. ناظرین سیگمنٹ ہے کلام اور ہمارے ساتھ عثمان بھائی موجود ہے. عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی کون سا کلام آپ سنائیں گے؟ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. سبحان اللہ. جی مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جاری ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. وہ ہے اللہ ہمارے جو تجھے والی کہے اپنا. وہ ہے اللہ ہمارے جو تجھے والی کہے اپنا. کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. فقیروں پہ نوا اپنی اپنی جو دیا بھر لو. فقیروں پہ نوا اپنی اپنی جو دیا بھر لو. کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار آنی ہے. کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار آنی ہے. نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے. نکالا
حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے حسد کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو حسد کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوال ہے لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جانی ہے اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں عثمان بھائی آپ نے کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے, آمین. تو مدنی چینل کے ناظرین اب آپ کی کالز کا وقت ہوا ہے, انشاءاللہ اب آپ کی ہم کال شامل کریں گے. جی کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی محمد ایمان تاری ہے, میں کوٹلہ گجرات سے کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رحمان. ماشاء اللہ. جی یوسف بھائی. ہمارے چھوٹے سے بچے نے سوال کا جواب دیا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. اب یہ سوال کا یہ جواب درست ہے یا نہیں ہے آخر میں بتائیں گے, ابھی تو نہیں بتائیں گے. اگر ابھی سے بتائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ انہیں تو پتہ چل جائے, اسی لیے اس کو تھوڑا سا ہم نے مخفی رکھنا ہے, چھپا کر رکھنا ہے. آپ جوابات دیتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا, اناؤنس کر دیں گے کہ درست جواب کیا ہے. ماشاء اللہ, تاکہ دوسرے ناظرین کو نہ پتہ چلے. ہاں نا. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حمزہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. جزاک اللہ. آمین. جی تو ناظرین مدنی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے بیان کا. تو بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بیان. خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ. جی وقت ہوا ہے بیان کا. ہمارے ساتھ موجود ہے غفران بھائی. غفران بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی کس بارے میں آپ بیان کریں گے؟ میں آج آپ کو حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. ماشاء اللہ. جی بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. تو مل کر پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پر بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا. نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. ہمیشہ کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی آئے گا.
اب انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ولیوں اور نیک بندوں کے سپرد کر دی ہے۔ صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک ہر دور میں اللہ پاک کے ولی اس دنیا میں تشریف لاتے رہتے ہیں، جنہوں نے اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو عام کیا ہے اور لوگوں کو گناہوں سے بچا کر انہیں اچھائی کا حکم دیتے رہے ہیں، اور یہی وہ نیک ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے بڑی شان سے نوازا ہے۔ انہیں انہی لوگوں کے صدقے اللہ پاک بارش برساتا ہے، انہی کے صدقے بھٹکتے ہوئے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، انہی کے صدقے گناہ گاروں پر رحمت برستی ہے، انہی کی برکت سے ظالموں سے نجات ملتی ہے، انہی کی برکتوں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، انہی کی برکتوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے دل اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ پاک کی فرما برداری اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی، اللہ پاک کے ولیوں میں سے ایک ولی، گریٹ اسلامک اسکالر شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہوں نے بچپن ہی میں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن پاک سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیا جائے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر رات میں پورا ایک قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔ مجھ کو تو روزانہ تلاوت کی بھی توفیق دے، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا۔ پیارے بچوں، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت متقی اور پرہیزگار بھی تھے، اللہ پاک کی خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور نماز سے بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ نماز سے ملا ہے، میں نے ہر وہ نماز پڑھی ہے جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، اور توفیق ایسی عطا یا الہی آمین۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اچھے اوصاف یعنی گڈ کوالٹیز اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بخارا کے لوگ آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہہ کر پکارتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سچ بولنے اور ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نیکی کی دعوت، اچھے اخلاق اور آپ کے کریکٹر اور آپ صحبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین کے قریب آئے، اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی اگر سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی باتیں مانیں اور ان کی صورت کو فالو کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء کرام کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے غفران بھائی۔ ناظرین، یہ تو خالی ایک سیگمنٹ تھا، امید ہے کہ آپ کو اسی سیگمنٹ سے بہت کچھ پتہ چل گیا ہوگا، لیکن ابھی پروگرام یہاں پر ختم نہیں ہوتا، اور بھی سیگمنٹ سے انشاءاللہ آپ کو اور بھی انفارمیشن ملے گی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اچھا یوسف بھائی، کچھ لوگ زکریہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ ذکریہ یعنی زے کے اوپر زبر کہتے ہیں اور زے کے نیچے زیر کہتے ہیں، تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ ویسے زکریہ ہے، زکریہ، زا کے اوپر جو ہے زبر ہے، زکریہ، یہ اس کا درست تلفظ ہے۔ ذکریہ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ذکریہ، تو وہ اردو کے اعتبار سے کہتے ہیں، لیکن ویسے اس کا جو درست تلفظ ہے وہ پیارے بچوں آپ بھی یاد کر لیجئے کہ اصل درست تلفظ کیا ہے؟ زکریہ۔ زکریہ کیا ہے؟ جی، زا کے اوپر بھی زبر ہے اور کاف کے اوپر بھی زبر ہے۔ ذکریہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ذکریہ، تو ذکریہ نہیں ہے، زکریہ۔ کیا ہے؟ ہاں، قرآن کریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام جو اللہ پاک کے نبی گزرے ہیں، ان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے تو اللہ پاک نے اسی طرح سے ان کا جو نام قرآن کریم میں ذکر ہے وہ اسی طرح سے زکریہ، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کہیں، جب بھی بولیں، جب بھی ان کا ذکر کریں تو اسی طرح سے کرنا چاہیے، زکریہ نام ذکر کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں ایک ایسے سیگمنٹ کی جانب جس میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہمیں بتائیں گے ہمارے یوسف بھائی، اور سیگمنٹ کا نام ہے کرامات۔ خدا کا خاص انعام ہے یہ
پیارے بچوں، ہمارے حمزہ بھائی نے آپ کے سامنے اناؤنس کیا ہے کہ آج جو ہم سیگمنٹ اسٹارٹ ہم نے کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کرامات۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامات کیا ہوتی ہیں۔ کرامات کسے کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ ایک ہاتھ اٹھائے، آپ بتائیں، مائک بھی آپ کے پاس ہے جی۔ کرامات کہتے ہیں کہ جیسے کسی اولیاء کرام سے جو ظاہر ہو، جو کوئی عام سا بندہ نہ کر سکے۔ اور کوئی بتانا چاہیں؟ جی آپ بتائیں گے؟ ان کو مائک دیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے جی۔ وہ کام جو عادتاً ممکن نہ ہو مگر کسی اولیاء سے ظاہر ہو تو اسے کرامات کہتے ہیں۔ اور کوئی بتانا چاہیں؟ غفران رضا آپ بتانا چاہیں؟ مائک لگا ہوا آپ کے پاس، غفران کے پاس۔ وہ کام جو عادتاً کوئی آدمی عام بندہ نہیں کر سکتا ہو اور وہ کوئی صحابی سے یا ولی سے پیش آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اسے کرامت کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی اہم ترین بات ہے، یہ جو تعریف ہمارے بچے آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ اتنا آسان نہیں۔ حمزہ، اگر آپ اسکولز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، بچوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، صحیح بات ہے، نہ ترجمہ آتا ہے، یہاں تک کہ اعوذ باللہ بسم اللہ تک غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس ماحول میں کہ علم دین سے اتنی دوری ہے، یہ وہ بچے ہیں جن کا آنا جانا رہتا ہے، مدنی چینل پر آنا جانا رہتا ہے، اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں، یا ہمارے بہت سارے بچے وہ ہوں گے، اگر میں یہ بھی سوال پوچھنا شروع کر دوں نا تو شاید آپ کو بیسیوں کالز اس طرح کی ہمارے پیارے پیارے بچوں کی پوری دنیا سے موصول ہوں گی جو کنٹینیو ویورز ہیں مدنی چینل کے، تو وہ یہ بآسانی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ بتائیے، آپ نے کہاں پر یہ سیکھی ہے؟ مدنی چینل سے سیکھی ہے۔ آپ نے بتائی تعریف، آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ مدنی چینل سے سیکھی ہے۔ یہ جو بچے ہیں نا، یہ مدنی چینل سے پیارے بچوں لرننگ کر رہے ہیں، یعنی اسلامک جو تعلیمات حاصل کر رہے ہیں یہ مدنی چینل سے کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر بچے الحمدللہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو بچوں کو کنیکٹ کر دیں مدنی چینل کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری دین کی باتیں وہ ایسی سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو عام طور پر نہ وہ مدرسوں میں سیکھ سکتے ہیں، نہ اسکول میں سیکھ سکتے ہیں، نہ ہم گھروں میں سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو کرامت کی تعریف ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے، بڑے بڑوں سے پوچھیں گے تو شاید وہ آپ کو نہیں سنا سکیں گے۔ جو ہمارے بچوں نے تقریباً درست تعریف سنائی ہے کہ کرامت اللہ کے ولیوں یا صحابہ سے صادر ہونے والے، پیش آنے والے وہ افعال، وہ کام جو عادتاً عام لوگ نہیں کر سکتے، تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ولیوں کو کرامتیں کیوں دیتا ہے؟ تاکہ لوگ ان کی ان چیزوں کو، کرامتوں کو دیکھیں، دین سے متاثر ہوں اور اللہ کے دین کے قریب آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، برائیوں کو چھوڑ دیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ مقصد یہ ہوتا ہے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملتان شریف میں آپ کا مزار شریف ہے، مجھے بھی الحمدللہ کچھ مرتبہ جو ہے وہ حاضری کی سعادت ملی ہے۔ جب ملتان شریف میں اجتماع ہوا کرتا تھا دعوت شامی کا، تو ہماری بارہا وہاں پر حاضری الحمدللہ ہوا کرتی تھی۔ تو شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بغداد کے اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کرامتوں کا ذکر چل پڑا، کرامتوں کی باتیں چل رہی تھی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں، اگر کسی گھر کے بارے میں یہ کہہ دے نا کہ یہ سونے اور اینٹوں اور جواہرات سے بنا ہوا ہے یا بن جائے، تو وہ گھر سونے اور جواہرات کا بن جاتا ہے۔ سبحان اور اللہ کے ولی نے یہ ذکر کیا کہ کرامت اللہ پاک اپنے ولیوں کو ایسی دیتا ہے۔ جب انہوں نے ذکر کیا نا، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی گردن کو جھکا لیا، کافی دیر تک اپنی گردن کو جھکا کر تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ آپ سب مسجد کی طرف نظر کریں۔ لوگوں نے جب مسجد کی طرف نظر کی نا تو وہ مسجد، اچھا اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ اگر وہ چاہیں، اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو مسجد کی طرف توجہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا گردن جھکانے کی تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بھئی مسجد کی طرف دیکھیں، آپ سب توجہ کریں۔ جیسے لوگوں نے مسجد کی طرف دیکھا نا، وہ مسجد جو اینٹوں سے، لکڑیوں سے بنی ہوئی تھی پہلے، لوگوں نے دیکھا اس کی لکڑیاں اور دیواریں جو اینٹوں سے بنی ہوئی تھی سارے سونے میں تبدیل ہو گئی تھی، اور وہ ہیرے جواہرات سونے سے نا چینج ہو گئی تھی، تبدیل ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ پاک وہ شخص، لوگ کہنے لگے کہ واقعی میں یہ اللہ کے ولی، لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ واقعی میں اللہ کے ولی کی شان یہی ہوتی ہے۔ تو شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے
وہ عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمائے. ایک کتاب میں واقعہ پڑھا میں نے حمزہ بھائی, بڑی خوبصورت آپ کی شان بیان کی گئی. ایک شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد پیارے بچے اس میں ایک بڑا اہم سبق ہے, میں آپ سے پوچھوں گا یہ کرامت سنانے کے بعد, ٹھیک ہے, آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ سننا ہے. ایک بڑا گناہگار شخص تھا, انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا, اللہ نے آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ ویسے تو بڑا گناہگار تھا, کوئی نیکی نہیں تھی اور بڑے گناہوں میں زندگی گزاری تھی, لیکن ایک بار میں نے دیکھا اللہ کے ولی شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر جا رہے تھے. میرے دل میں محبت اور ادب کے جذبات آ گئے اور میں ان کے قریب گیا, میں نے ان سے ہاتھ ملایا, ان کے ہاتھ کو چوم لیا. بس اللہ پاک نے میرے اس ادب اور ان سے اس محبت کی وجہ سے میرے گناہوں کو بخش کر میری مغفرت فرما کر مجھے جنت میں داخل فرمایا. کیسی اونچی شان ہے نا آپ کی. اب مجھے بتائیے اس میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ چلیں سوال, اس کرامت میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ ایک بڑا اہم ترین دینی سبق ہے ہمارے لیے. اس میں کسی کو بھی نہیں پتا بھائی؟ ایک ہاتھ اٹھایا ہے غفران نے. جی غفران بھائی. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے ادب کا, ادب کرنا چاہیے بزرگوں کا. ہاں, یہ بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے. اللہ پاک کے جو بزرگ ہوتے ہیں, نیک ولی ہوتے ہیں, اولیاء کرام ہوتے ہیں, علماء کرام ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, مرشد کریم ہوتے ہیں, اساتذہ ہوتے ہیں علم دین کے, تو اگر آپ ان کا ادب کرتے ہیں نا اللہ پاک کے نیک بندوں کا, تو اللہ پاک نیک بندوں کے ادب کرنے والوں کو بھی محروم نہیں رہنے دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بہت ساری برکتیں عطا فرماتا ہے. پیارے بچوں, آپ کی ایک بہت پیاری سی اور کرامت بھی لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر. آپ ایک پہاڑ پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے, 1 سال تک اللہ پاک کی وہاں عبادت کرتے رہے. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, یہ دنیاوی کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے, فالتو کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے, بلکہ اللہ کی عبادت میں, علم دین کی ترویج و اشاعت میں, علم دین پھیلانے میں, لوگوں کو سکھانے میں, خود سیکھنے میں, مطالعہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں. تو آپ جو ہے 1 سال تک ایک پہاڑ پر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف تھے. اچھا, آپ نے دیکھا ایک آدمی تھا, اس نے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھایا ہوا اور اٹھا کر محنت مزدوری کرتا ہوا جا رہا تھا. آپ پہچان گئے کہ یہ بہت زیادہ حاجت مند اور ضرورت مند ہے, اور آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیا کہ اس کی بچی ہے جس کی یہ شادی کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس اسباب نہیں. تو آپ نے اس کی طرف نظر فرمائی, اس کی لکڑیوں کے گٹھے کی طرف نظر فرمائی. آپ کی نگاہوں کی تاثیر دیکھیے کہ آپ کی نگاہوں کی کرامت کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی لکڑیوں کو سونے کے گٹھے میں تبدیل فرمایا. لکڑیاں تھی نا, وہ لکڑی کی لکڑیاں نہیں تھی, وہ سونے کی لکڑیاں بن گئی تھی. کیا بات, سونے کا گٹھا بن گیا تھا. اب وہ اس کی حاجت پوری ہو گئی, اس نے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کیا. تو اللہ پاک کے جو ولی ہوتے ہیں نا, یہ دلوں کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کو بھی آسان کر دیتے ہیں. اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے حاجت مند, مشکل میں کوئی جاتا ہے, پریشانی میں جاتا ہے, ان بزرگوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, یا ان بزرگوں سے ہی جا کر اپنی حاجت پیش کرے, اپنی مشکل ان کی بارگاہ میں پیش کرے. اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت دی ہے, اللہ پاک نے ان کو یہ قدرت دی ہے, اللہ پاک نے دی ہے نا. تو کہتے ہیں نا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو یہ اللہ کے ولیوں کی نظروں میں یہ طاقت ہوا کرتی ہے. تو یہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے, اللہ پاک ان کو یہ قدرت دیتا ہے کہ یہ اس کے دل کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں, اس کی مشکل کو بھی اللہ کی عطا سے حل کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ دنیا سے بھی چلے جائیں, ہم ان کے مزارات پر چلے جائیں, ان کے مزارات پر جانے کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, ان سے ہم استغاثہ پیش کریں, تو ضرور ہماری مشکلات کو اللہ پاک آسان فرماتا ہے. صحیح بات ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت آپ نے بتائی, ماشاءاللہ. جی تو ناظرین, اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, ملتان اولیاء کی سرزمین. خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبدل حسیب اتاری ہے. میرا نام محمد عباد اتاری ہے. جی تو اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ملتان میں موجود اللہ پاک کے ولیوں کے بارے میں بتائیں گے. تو پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں ملتان کو مدینہ الاولیاء یعنی ولیوں کا شہر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ملتان میں اللہ پاک کے بہت سارے ولیوں کے مزارات موجود ہیں. انہی اولیاء میں سے ایک تو حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے بارے میں آج کے اسپیشل پروگرام میں انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں. ملتان کے دوسرے مشہور بزرگ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے یعنی گرینڈ سن ہیں. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ بچپن میں آپ کی زبان سے جو پہلا لفظ ادا ہوا وہ اللہ تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 52 سال تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور اپنے مریدوں کو صحیح راستہ دکھایا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ہے. ملتان کے تیسرے بزرگ سید ابو الحسن موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں. ملتان کے چوتھے بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ حقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم دین، مفتی اور بہترین استاد تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دارالعلوم میں شیخ الحدیث کے طور پر پڑھایا بھی ہے. ملتان کے چوتھے مشہور بزرگ علامہ سید احمد سعید کاظمی چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کئی علماء کرام کے استاد اور فاؤنڈر آف جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ بہترین بیان کرنے والے، بہت ساری کتابیں لکھنے والے دینی اور قومی لیڈر تھے. ان بزرگ کے علاوہ ملتان میں اور بھی بہت سارے اللہ پاک کے ولیوں کے مزارات ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان بزرگان دین کا فیضان نصیب فرمائے اور ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ. خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ. ناظرین کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہے، جی شامل کرتے ہیں. جی میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی اور میرے پیارے پیارے یوسف انکل، میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے امام احمد رضا خان. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ آپ نے آج کے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب ہمارے یوسف بھائی بتائیں گے انشاءاللہ. جی اگلی کال. میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے امام احمد رضا خان. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ آپ نے بھی آج کے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال آدھا علم ہے. خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ. جی ناظرین سیگمنٹ ہے سوال آدھا علم ہے. ہمارے پاس دو ٹیمیں ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹیم اے ہے یہ والی ٹیم. آپ کی ٹیم کا نام کیا ہے؟ ٹیم اے. اور آپ کی ٹیم کا نام؟ ٹیم بی. جی اور ٹیم اے کے کیپٹن ہیں ہمارے حسان بھائی. ماشاء اللہ. جی حسان بھائی آپ ٹیم اے کے کیپٹن ہیں، ٹھیک ہے. اور ہماری ٹیم بی کے کیپٹن ہے عدیل بھائی، ٹھیک ہے. ٹیم اے کا کیپٹن کون ہے؟ حسان. اور ٹیم بی کا عدیل. جی تو میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ نے جو ہے جلدی جواب دینا ہے، صحیح ہے. ٹیم اے سے سوال ہے. ٹیم اے سب سارے سوالات ہوں گے. جی سوال نمبر 1، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے کس صوبے میں پیدا ہوئے؟ سندھ یا پنجاب؟ پنجاب. ٹیم بی، شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں کی تعداد بتائیے. 3. ٹیم اے، آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 27 رمضان. 27. ٹیم بی، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ 1 یا 2؟ 1. بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کس صحابی رسول کی اولاد میں سے ہے؟ حبار بن اسود رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت ابو ہریرہ.
غلط. سوال نمبر 3 ہے ٹیم بی سے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے کا نام بتائیے. قمر الدین ساجد یا صدر الدین عارف؟ صدر الدین عارف. صحیح. سوال نمبر 4. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی ایج میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا؟ 7 یا 9؟ 7 سال. 7. صحیح. سوال نمبر 4. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب کا نام بتائیے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ؟ صحاب الدین. شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. شہاب الدین. شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ. جی 5واں سوال. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سفر کی کس تاریخ کو ہوا؟ 5 یا 7؟ 7. 7. صحیح. سوال نمبر 7. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نام بتائیے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ؟ چھوٹی کرسیوں والے ان کو اجازت نہیں ہے جواب دینے؟ جی بالکل اجازت ہے. یہ بھی ٹیم میں شامل ہے نہیں؟ جی بالکل. بھائی آپ بھی ہیں لیکن کیپٹن بتائے گا نا کہ کس کو جواب دینا ہے. ہاں تو کیپٹن خود ہی دیے جا رہے ہیں جوابات. تو بھائی کیپٹن صاحب دوسروں کو بھی موقع دیں کھیلنے کا. آپ اکیلے کھیل رہے ہیں تو یار. ابھی آپ دینا پھر آپ. سولو کھیلنے. ہاں نا یار سولو کھیل رہے ہیں یہ تو نہیں چلے گا نا. اور بچوں کو بھی تو کھلائیں اپنے ساتھ. چلے تو آخری سوال ہے جلدی سے جواب دے دیں. جلدی سے جواب دینا ٹائم نہیں ہے. کسی کو بھی بتا دیں. چلے کان میں بتا دیں ان کو. سوال ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نام بتائیے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ؟ جی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ. بہاؤالدین زکریا ملتانی. صحیح ماشاء اللہ. ٹیم اے نے ایک میں غلطی کر دی ہے ٹیم بی اور ٹیم بی کے تمام جوابات درست ہے. نہیں کوئی بھی غلطی نہیں کی. سبحان اللہ. جی تو ناظرین اب بڑھتے ہیں یوسف بھائی کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت اور اولیاء کرام. خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں سنت اور اولیاء کرام بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی, آپ کی عبادت کا طریقہ, آپ کا انداز اختیار کرنا یہ سنت کہلاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لائف اسٹائل ہے نا, صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو اپناتے تھے کیونکہ اسی میں نجات ہے, وہی کامیاب اور بہترین انداز. اسی طرح سے جو اولیاء کرام ہیں تو اولیاء کرام کا بھی انداز یہی ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائف اسٹائل کو اپنایا کرتے تھے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے. جو آج کا ذکر ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بہت زیادہ سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے صبر کرنا. آپ صبر کیا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے مہمان نوازی کرنا. آپ مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے. ایک آپ کی سنت بتا دیتا ہوں, لوگ جو ہے کچھ لوگ آپ کے گھر پر آئے اور آپ سے کچھ مطالبہ کرنے لگے ہمیں یہ دیجیے, آپ نے نہیں دیا تو وہ لوگ گھر سے باہر نکل گئے اور انہوں نے آپ کے گھر پر پتھر مارنا شروع کر دی. آپ نے دروازہ بند کر لیا تو دروازے پر پتھر مارنا شروع کر دیے انہوں نے. آپ نے فرمایا باہر جا کر کہ میں یہاں پر خود نہیں بیٹھا, مجھے تو اللہ کے ولی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر بٹھایا ہے. اب انہیں تھوڑی سی شرمندگی ہوئی, آپ سے معافی مانگنے لگے تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف فرمایا. یہ آپ کا صبر کرنے کا انداز تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا انداز آپ نے اختیار کیا ہوا تھا اور ہمیشہ آپ کے ایک لنگر خانہ بنایا ہوا تھا. غریبوں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے, مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے. ایک بار فقراء کا ایک بہت بڑا قافلہ آیا تھا تو آپ نے یعنی بہت سارے فقراء آئے, غریب لوگ تھے, مسکین تھے, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور سب کے ساتھ ایک ایک نوالا آپ نے کھایا. تو مہمان نوازی کا اتنا پیارا انداز تھا کہ مہمان نوازی بھی فرمایا کرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے, ان کو کھانا کھلایا بھی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارا سیگمنٹ تھا یہ اور آپ نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتائی. اور آپ نے سوال کیا تھا, سوال تھا
کہ سفر المظفر میں کن ولی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آتا ہے، اور سب نے جواب درست دیا ہے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان اعلیٰ حضرت۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فیض حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا